اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ پروگرام برہان کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج جس مسئلے کی کسی حد تک وضاحت ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسئلہ ہے دعا۔ قرآن حکیم میں خالق حقیقی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے پیارے حبیب، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو ان کو کہہ دے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تمہیں بھی چاہیے کہ میری پکار پہ لبیک کہو۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پہ ایمان رکھو، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دعا کے حوالے سے ایک مسئلے۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا چونکہ خالق حقیقی سے کی جاتی ہے، اور خالق حقیقی ارشاد فرماتا ہے فَإِنِّی قریب، مجھ سے دعا کرنے کے لیے تمہیں کوئی سفر طے نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے ڈھونڈنا پڑے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارگ حیات سے بھی زیادہ قریب۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ خالق حقیقی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور دعا کرنے والے کی دعا کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ، اس مسئلے پہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مختصر گفتگو کریں، لیکن قبل اس کے کہ ہم دعا کے موضوع پہ آگے چل کے کچھ گفتگو کریں، ابتدا میں یہ کہنا ضروری تصور کیا جاتا ہے کہ دعا پہ مختلف قسم کے لوگوں نے اعتراض بھی کیے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ سستی اور کاہلی پیدا کرتی ہے، یعنی یہ دعا ان لوگوں کا کام ہے کہ جو کام کاج نہیں کرتے، فارغ لوگ ہیں، وہی مصلی پہ بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اور گویا دعا ان کو اسی کام پہ لگائے رکھتی ہے کہ وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں۔ جد و جہد، کوشش اور محنت سے دعا روکتی ہے۔ ایک دعا پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ دعا بنیادی طور پہ اللہ کے کام میں مداخلت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک نظام طے کیا ہوا ہے، اور اب جو بندہ دعا کرتا ہے گویا وہ اللہ کے کام میں مداخلت کر رہا ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دعا کرنا راضی بے رضا نہیں ہے، یعنی اللہ کے کاموں پہ گویا دعا کرنے والا راضی نہیں، اسی لیے تو دعا کر رہا ہے۔ یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں یا اس کے علاوہ بھی جتنے اعتراضات ہیں، بنیادی طور پہ مفہوم دعا یا تصور دعا کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتابیں بہت زیادہ اس حوالے سے موجود ہیں، اور آپ لوگ ان کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر تو ہم بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے کہ دعا کا مفہوم ہی لوگوں تک صحیح طور پہ نہیں پہنچا۔ دعا کا یہ معنی نہیں ہے کہ فقط بندہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے تو اس کی یہی دعا ہے، نہیں، دعا کا مرحلہ یہ نہیں ہے۔ حقیقی مفہوم جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے دعا کے حوالے سے بیان فرمایا
اور خالق حقیقی نے جس بات کی طرف متوجہ کیا وہ یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کی جائے، کوشش نہ کی جائے، بلکہ حکم یہ ہے، فرض کریں کہ رزق ہی کا معاملہ ہم لے لیتے ہیں، تو رزق اور رزق کے حاصل کرنے والے کے درمیان اللہ رب العزت نے کئی ایک واسطے بنائے ہیں۔ رزق کے حصول کے لیے ہر بندے کو کوشش کرنا ہے، وہ کام جو کرتا ہے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، وہ کام یا تو ایسا ہے کہ جو اس کی فکر سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کا کام جسمانی کام ہے۔ اس بندے کی صلاحیت کے اعتبار سے اگر اس کا کام فکری اعتبار سے ہے تو اس کو فکر اپنی کو اس انداز سے مرتب کرنا ہے کہ وہ اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچ جائے، اور اگر اس کا کام جو ہے وہ جسمانی نوعیت کا ہے تو اس کو اپنی جسمانی اس محنت و کوشش کو بھی اس انداز سے کرنا چاہیے اور اپنے پاس دستیاب وسائل کو اس انداز سے جو ہے وہ مرتب کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچ جائے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک بندہ ہے، اس کی فکری صلاحیت یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر جو ہے اس کو جانتا ہے، تو اسی کے کام کو جب وہ کرے گا اور اس کام کو اس انداز سے کرے، اگر اس کو کہیں جاب کی ضرورت ہے تو پہلے جاب ڈھونڈے، اور وہاں پہ جب اس کو جاب مل جائے گی تو پھر اپنے کام کو اس محنت سے کرے، اور محنت سے کرنے کے بعد یقینی طور پہ اس کے نتیجے میں اس کو اس کی مزدوری مل جائے گی، رزق اس کے ہاں آ جائے گا۔ اگر کوئی مزدور ہے تو اس مزدور کو چاہیے کہ فرض کریں وہ مزدور جس نوعیت کی بھی اس کی مزدوری ہے، وہ چاہیے کہ پہلے اس جگہ پہ جائے، وہاں پہ وہ کام ڈھونڈے، اور کام کے ڈھونڈنے کے بعد اگر وہ کام اسے مل جاتا ہے تو پھر پوری محنت دیانتداری کے ساتھ اس کام کو کرے۔ جب وہ محنت اور دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا تو یقینی طور پہ اپنے اس رزق تک، اپنی اس تنخواہ تک وہ پہنچ جائے گا۔ اگر وہ کشا ورزی کرتا ہے، فرض کریں کہ کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس کھیتی باڑی میں اسے محنت کرنا ہے، اسے کوشش کرنا ہے، اور کوشش کرنے کے بعد جب وہ بیج اس زمین میں بو دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وقت پہ اسے پانی دینا ہے، پانی دینے کے بعد وقت پہ جو چیزیں اضافی ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہے، اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ گرمی سردی کا اثر اگر اس فصل پہ ہوتا ہے تو اس سے اس کو بچانا ہے۔ گویا کہ جو دستیاب اس کے پاس وسائل ہیں ان کو صحیح طور پہ مرتب کرنا ہے، اور مرتب کرنے کے بعد بھی وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہی ہوگا۔ نتیجہ چونکہ بسا اوقات آسمانی آفتیں بھی آ سکتی ہیں، مشکلات بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، مالک ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاں جاب کی جائے وہ بددیانتی کر جائے، وہ مال لے کے بھاگ جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پھر بھی مشکلات جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ یعنی اپنے پاس جتنے اس کے دستیاب وسائل ہیں، کوشش ہے، محنت ہے، اس کو کر لے، اور کرنے کے بعد دعا کرے کہ اے اللہ میں نے تو محنت کی، میں نے تو کوشش کی، لیکن اس محنت و کوشش کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے اس کا تو مالک و وارث ہے، لہٰذا اس کے نتیجے کو ثمر آور بنا۔ یہاں پہ مرحلہ آتا ہے دعا کا، پہلے کام ہی نہ کرے، محنت ہی نہ کرے، مزدوری نہ کرے، اور بس مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے، تو یہ دعا اس کی وہ حقیقی معنوں میں دعا نہیں ہو سکتی۔ دعا وہی قابل قبول ہے کہ جس سے پہلے محنت و کوشش جو اس کے اختیار میں ہے اس کو وہ بجا لائے، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے دعا کا۔ جب یہ تصور ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تو یقیناً یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ سستی ہو، کاہلی ہو، بلکہ اپنے وجود، اپنے جسم، اپنے فکر، اپنی سوچ اور اپنی عقل کو پوری طرح سے بروئے کار لانے کے بعد مرحلہ آتا ہے دعا کا۔ اور پھر ایک بات یہ کہ اللہ رب العزت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق حقیقی کے نزدیک کچھ ایسے درجات ہیں، اِنَّ عِندَ اللّہ، سرکار حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ عِندَ اللّہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسألۃ، اللہ کے ہاں کچھ ایسی منزلیں ہیں، اللہ کے ہاں کچھ ایسے درجات ہیں کہ جو درجات اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے کہ جب تک سوال نہ کیا جائے۔ یعنی خالق حقیقی نے کچھ چیزیں اپنے طور پہ اس کے علم میں ہیں، اس کی مشیت میں ہیں، لیکن بندوں سے
طلب کرنے کی خواہش بھی اس کے جو ہے اس کی رضا کے عین مطابق ہے، اور وہ درجات جو اللہ کے حضور کسی بندے کے لیے معین کر دیے گئے ہیں وہ بھی تب ملیں گے، زیادہ سے زیادہ بندہ فیض یاب تب ہوگا کہ جب وہ اللہ کے حضور سے مانگے گا۔ گویا مانگنا امور خدا میں مداخلت نہیں، اور اللہ رب العزت کی رضا سے تخلف نہیں، اس کی رضا کی مخالفت نہیں، بلکہ یہ اس لیے مانگا جاتا ہے کہ خود اس نے جو ہے وہ حکم دیا ہے اور اسی نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں تمہاری اس مانگ جو ہے اس دعا کو قبول کرتا ہوں، میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت خود چاہتا ہے کہ بندہ اور اللہ جو ہے اس کے درمیان ایک گہرا ربط رہے، ایک گہرا تعلق جو ہے وہ رہے۔ اس لیے دعا کے بغیر بھی وہ دیتا ہے، لیکن اگر دعائیں جو ہیں وہ مانگی جائیں تو خالق حقیقی اور زیادہ دیتا ہے۔ لہٰذا دعا اس کے کار میں مداخلت نہیں اور اس کی مرضی کی مخالفت بھی نہیں ہے۔ رضا بے رضا، تسلیم رضا ہونا یہ اس کی مخالفت نہیں ہے۔ اچھا چلیے دعا ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن میں تو اس نے کہا کہ میں ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ پریشان حال ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ بندہ جب مشکلات کا شکار ہوتا ہے، بندہ جب پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے تو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بسا اوقات حقیقی کا تصور اسے کچھ ایسوں کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ جو اہل نہیں ہوتے ہیں، چونکہ وہ اپنی پریشانی میں چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے، اور حقیقی خدا موجود ہے، اس کی طرف رجحان جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کی طرف لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بڑھنی چاہیے، لیکن بسا اوقات حقیقت جو ہے اس کے طرف بندہ مائل نہیں ہوتا، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ بندہ ایسے نااہلوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی تصور خدا میں وہ بتوں کو پوجا شروع کر دیتا ہے، تصور خدا میں وہ درختوں کے آگے جھکنا شروع کر دیتا ہے، تصور خدا میں وہ سورج چاند ستاروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سورج چاند ستارے درخت اور انسان اور وغیرہ وغیرہ یہ جتنوں کے سامنے جھکتا ہے، در حقیقت اس کے ضمیر میں، اس کے وجدان میں وہ خالق حقیقی موجود ہے کہ جس کی طرف اسے جانا چاہیے، لیکن وہ غلط تعلیم کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بسا اوقات ایسی راہوں پہ چل نکلتا ہے کہ جو راہیں درست نہیں ہوتی، جو راہیں حقیقت کے قریب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، جب بندہ جو ہے وہ مشکلات میں پھنس جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری مشکلات حل ہوں۔ پھر ان مشکلات کے حل ہونے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ سے لو لگاتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ سے رابطہ پیدا کرتا، چاہیے تو یہ تھا کہ تضرع زاری کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پریشانی میں لوگ جو ہیں وہ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ایسے نااہلوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ ان کے ہاں شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے مال بھی جاتا ہے اور پریشانیوں میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے۔ حصول مال کے لیے وہ جاہل اور ان پڑھوں کے پاس جاتا ہے کہ جو خود اپنے مال کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو تھوڑے بہت پیسے لے لیتے ہیں، لیکن انہیں ایسے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں کہ پھر جہاں پہ نہ یہ خود رہتے ہیں اور نہ انہیں مال ملتا ہے، نہ خزانہ ملتا ہے اور نہ زندگی اس کے پاس جو ہے وہ رہتی ہے۔ یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ان جاہلوں کے پاس چلا گیا، ان لوگوں کے پاس چلا گیا کہ جو بنیادی طور پہ اللہ کی طرف نہیں بلانے والے تھے، بلکہ بہت چھوٹی چھوٹی اپنی ضروریات کے تحت لوگوں کو گمراہی کے گڑھوں میں پھینک رہے تھے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جتنا بھی بندہ کیوں نہ پریشان ہو، جتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہو، ان پریشانیوں میں اگر بندہ اللہ سے لو لگائے، اگر بندہ اللہ سے ربط پیدا کرے، اگر اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے، اور پھر پیش کرنے کا بھی طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ واقعاً وہ اللہ سے مانگ رہا ہو،
اللہ سے دعا کر رہا ہو۔ ہم تو عام طور پہ جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں ہم نے رٹی ہوتی ہیں، وہ دعائیں ہم نے یاد کی ہوتی ہیں، اور جب وہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں تو وہ پوری کی پوری دعا ہمارے آگے آگے ہماری زبان پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہی لفظ جو رٹے ہوئے ہوتے ہیں ہم ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے نہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں۔ دعاؤں کو پڑھنا اور بات ہے اور دعاؤں کو مانگنا اور بات ہے۔ جب دعا پڑھتے ہیں تو ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیالات جو ہیں وہ کہیں کے کہیں چلے گئے ہوتے ہیں، ہمارا ان الفاظ کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، ہمارا ان الفاظ کی طرف خیال ہی نہیں ہوتا، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم غور ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ان الفاظ میں، بلکہ بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ ہم ان دعا کے الفاظ کو پوری طرح سے جانتے ہی نہیں ہوتے، بس دعا کہہ دیا کسی نے کہ یہ دعا ہے، اور اس دعا کو ہم نے رٹ لیا اور رٹ کے ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ نہیں، اس طرح سے نہیں، دعا کو پوری طرح سے سمجھ کے دعا کو اس انداز سے مانگنا چاہیے کہ دعا مانگنے والے کو بھی پتا ہو اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہاں پہ بھی وہ استجابت جو ہے وہ جو پردے ہیں ان کو جا کے ٹکرائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے لیے یہ لفظ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے کہنا چاہیے کہ پوری طرح سے جسم اور اس کی روح جو ہے وہ دعا کی طرف متوجہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تم نے دعا کب اس طرح سے کی کہ جس طرح سے اللہ چاہتا تھا کہ دعا کی جاتی؟ اگر واقعاً اس انداز سے دعا کی جاتی تو یقیناً دعا جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل کرتی۔ دعا کو شرف قبولیت حاصل کروانے کے لیے ضروری یہ تھا کہ جسم، جس طرح پاؤں میں کانٹا چبھے تو پورا جسم بھی اس پاؤں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پورا ذہن بھی متوجہ ہو جاتا ہے، اور ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کے اس طرف چلا جاتا ہے تاکہ اس کانٹے کو جو ہے وہ اپنے سے جدا کیا جائے۔ پاؤں بھی اٹھ جاتا ہے تاکہ وہ پوری طرح سے چبھے نہ، یعنی پورا جسم متوجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک کانٹے کے چبھنے پہ پورا جسم اور پورا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، اگر دعا اللہ سے کرنا ہے تو پورے ذہن کی توجہ سے کرنی چاہیے، پوری فکر جو ہے اس کو اس کی طرف متوجہ کر کے کرنی چاہیے۔ یعنی لفظ زبان پہ آتے ہیں تو ان الفاظ کو اس انداز سے کہا جائے کہ واقعاً ہم دعا جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہمارے رگو پیسے وہ دعا جو ہے وہ نکل رہی ہو، صرف لقلقائے زبانی نہ ہو، بلکہ دعا اس انداز سے مانگی جائے کہ واقعاً دعا جو ہے وہ خالق حقیقی کے حضور پوری طرح سے دعا جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو۔ دعا کرنا ہے تو دعا کرنے سے پہلے کچھ کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ قبول تب ہوگی کہ پوری توجہ کے ساتھ کی جائے۔ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ لا یقبل اللہ عز وجل دعا قلب اللہ، اللہ رب العزت ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو دل لاپرواہ ہو، وہ دل کے جو متوجہ نہ ہو، وہ دل کے دعا کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا کر رہا ہے۔ دعا وہ قبول ہوگی کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا جو ہے وہ کی جائے۔ اگر بھولنے والے اور لاپرواہ دل کے ساتھ دعا کی جائے، سرکار حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان جو ہے وہ الفاظ کے بدلنے کے ساتھ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو اسی وقت قبول کرے گا کہ جب تمہارا دل پوری طرح سے متوجہ ہوگا۔ اگر ہمارا دل جو ہے وہ پوری طرح سے متوجہ نہیں ہے تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، شرف قبولیت حاصل نہیں کریں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو دعاؤں کو قبول کروانے سے پہلے ہمارے جسم جو ہے اس میں جو غذا جا رہی ہے وہ غذا بھی حلال کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ ہمارا جسم جو ہے اس پہ جو لباس ہے وہ لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے اور حلال کا لباس ہونا چاہیے، غصبی لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو کھا رہے ہیں وہ بھی حلال ہو اور جو پی رہے ہیں وہ بھی حلال
حلال ہو، جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حلال ہو۔ اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو حرام کھا کے اگر ہم دعائیں کریں گے اور پھر یہ شکوہ کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو پھر شکوہ بے جا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن وہ اسی صورت میں قبول کرے گا کہ جب اس کے احکام پہ عمل کیا جائے، حرام جو ہے اس سے بچا جائے، حلال جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، حرام و حلال کی تمیز نہ کر کے پھر دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو اور دعا قبول نہ ہونے پہ شکوہ کرے، تو ایسے بندے کو شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہی بندہ شکوہ کرے کہ جس نے زندگی میں حرام نہ کھایا ہو، جو اپنی زندگی کو پاکیزہ، چلو پہلی زندگی گزر گئی، اب جو ہے وہ اپنی زندگی کو درست کر لے، اب اپنی زندگی جو ہے اس کو اس انداز سے کرے کہ حلال جو ہے وہ کھائے۔ اگرچہ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں اس حوالے سے تفصیلی بات جو ہے وہ کی ہے استغفار کے حوالے سے، جو ہمارے برادران چاہیں کہ تفصیلات حاصل کرنا چاہیں وہ نہج البلاغہ کے استغفار کے حوالے سے جو ہے وہ خطبہ مولا امیر المومنین کا ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ بھی حلال ہو، اور پھر سرکار حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے دعا کی شرائط کے حوالے سے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دعا کرنا چاہتے ہو تو ایاکم ان یسأل احدکم ربہ شیئا من حوائج الدنیا والآخرہ، بچو تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہے کسی چیز کا بھی، وہ چیز چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، آخرت طلب کرنا چاہتے ہو تب بھی، دنیا طلب کرنا چاہتے ہو تب بھی، گویا ایک چیز تو معصوم نے یہ واضح فرما دی کہ دنیا کا طلب کرنا بھی دین سے ہٹ کے نہیں ہے، آخرت تو طلب کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا بھی طلب کرے تو دنیا کا طلب کرنا غیر شرعی نہیں ہے، دنیا کا طلب کرنا کوئی دین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ ہاں ایسی دنیا کہ جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو وہ دنیا طلب نہیں کرنی چاہیے، وہ دنیا چھوڑ دینی چاہیے کہ جو دنیا آخرت کے حوالے سے نقصان دہ ہو، لیکن وہ دنیا کے جو آخرت کے لیے مفید ہو، وہ دنیا کے جو آخرت کے لیے بہتری پیدا کرے، ایسی دنیا کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یقیناً ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا کو بھی حاصل کرے۔ مال زینت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زینت ہے اور زینت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اے اللہ اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، اے مالک اس دنیا میں بھی مال عطا فرما، آخرت میں بھی مال عطا فرما، اے خالق اس دنیا میں بھی عزت و شرف عطا فرما، آخرت میں بھی عزت و شرف جو ہے وہ عطا فرما۔ تو دنیا کو بھی طلب کرنا چاہیے، آخرت کو بھی طلب کرنا چاہیے، لیکن ایسی دنیا کہ جو دین چھوڑ کے ہو وہ طلب نہیں کرنی چاہیے، وہ دنیا طلب کرنی چاہیے کہ جو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل ہو جائے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم حوائج دنیا طلب کرنا چاہتے ہو یا حوائج آخرت طلب کرنا چاہتے ہو، دنیا کا حصول چاہتے ہو یا آخرت کا حصول چاہتے ہو، جو کام بھی چاہتے ہو اس کام سے پہلے چند کام کرنا ضروری ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں حتی یبدأ بالثناء علی اللہ والمدحۃ اللہ، پہلا کام یہ کرے کہ جب بھی وہ دعا کرنا چاہتا ہے تو دعا سے پہلے جس سے مانگنا ہے اس کی ثنا کرے، اس کی مدحت کرے، اس کی حمد کرے، اس کی تعریف کرے کہ جسے مانگنا ہے، جس سے مانگنا ہے پہلے اس کی عظمت کا اعتراف کرے، اس کی عظمت کو بیان کرے، پہلے اس کی ثنا و تعریف کرے، اور ثنا و تعریف اس وقت تک نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کی معرفت حاصل نہ کرے۔ یعنی جس سے مانگنا ہے پہلے اس کی معرفت حاصل کرو، پہلے اسے سمجھو، جب اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی اس کی حمد و ثنا کرو۔ اور پھر دوسری شرط معصوم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ ہے وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کی آل پہ درود پڑھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں جب بھی کبھی کوئی فقیر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو جب وہ گلی
میں سے گزرتا ہے تو جس دروازے سے گزرتا ہے اس دروازے والوں کو دیکھ کے وہ نعت یا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے جس سے مانگنا ہے جب تک اس کے پیاروں کا ذکر نہ کیا جائے وہ دے گا نہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کے پیاروں پہ درود بھی پڑھنا پڑے گا، اور اللہ کے پیاروں پہ رحمت جو ہے اس کی دعا کرنا پڑے گی۔ والصلاۃ یعنی درود و سلام پڑھا جائے نبی پہ اور آل نبی پہ، پھر جا کے اگر وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ کچھ اور شرطیں بھی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، لیکن حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔